سنستمع إلى خطبة ممتازة ممتعة حول فضل أولياء الله الصالحين الذين قال فيهم رب العالمين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الإمام الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. فنلتمس من فضيلة الشيخ الأديب الأريب العالم الجليل الدكتور المصباح المصري الأزهري حفظه الله ورعاه أن يأتي إلى المنصة وليخطب في فضل أولياء الصالحين، فيتقدم فضيلته مشكورا وعند الله مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الصلاح في الدنيا والآخرة. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك الملك وملك الملوك ومالك يوم الدين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومرشدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأولين، وصلى الله عليه وسلم في الآخرين، وصلى الله عليه وسلم دائما وأبدا في عليين إلى يوم الدين. صلوا معي على طه الذي عم الأنام بفضله، ساد النبيين الأول من قبله، هو صفوة الباري وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بحبله إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا، صلوا عليه بكرة وأصيلا. الله أدناه إليه وقربا، فعلى مقاما لم ينله أولو النبا، وله يقول ابشر فأنت المجتبى. أهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا، نص الكتاب مفصلا تفصيلا، صلوا عليه بكرة وأصيلا. وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا سر الدنيا الفانية فعملوا للدار الباقية، واستعدوا لليوم المعلوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل من كرمه وفضله وعظيم امتنانه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن حباها وأفاء عليها، بل وخصها بأن جعل منها رجالا صالحين وعبادا مخلصين دون غيرها من الأمم. رجالا صالحين يحملون دعوة الله إلى الدنيا كلها،
لينشروا وينثروا تعاليم دين الله وحده، ويخبروا الناس أن الدين الحق هو الدين الإسلامي. يأخذون بأيدي الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وعبادا مخلصين. لماذا مخلصون؟ مخلصون لأنهم يأخذون الناس، ومصلحون لأنهم يأخذون بأيديهم فينقذوهم من طريق الفساد والإفساد إلى طرق الهدى والرشاد. صالحون لأنهم يأخذون الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا فضل، فقال ذلك الفضل من الله. إذن الصالحون من أمة محمد قد أعدهم الله بنص القرآن وهو كلام الله، أعدهم الله وأدرجهم في مصاف النبيين والصديقين والشهداء، قال بعدهم والصالحين. ذلك لأنهم في الصلاح متصل بالله عز وجل، ولأنهم كلهم على هدي الله، ولأنهم كلهم يأخذون علمهم من معين الله وهو وحي السماء إلى الأرض عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا هم صالحون؟ لأنهم أطاعوا الله واعتصموا بحبله فعصمهم الله به وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهداهم به إلى صراطه المستقيم. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صالحون لماذا؟ لأنهم أحبوا الله ليس طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما أحبوا الله طمعا في رحمته ورضاه وخوفا من عقابه وغضبه. فكان حبهم لله، كان حب الله لهم منالهم ومآلهم وملاذهم ومأواهم، فزادهم الله به هدى وآتاهم تقواهم. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الصالحون من أمة محمد هم الذين جعلوا القرآن بغيتهم ونهمتهم ومنهجهم وسلوكهم بل وغايتهم، فصاروا صالحين مصلحين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن الله لا يضيع أجر المصلحين. الصالحون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم
هم الذين جعلوا القرآن دستورا وشرعة لهم في حياتهم وتشريعا لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم. الصالحون هم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الصالحون هم الذين عرفوا أن للكون خالقا ورازقا له على كل الخلق أن يعبد ويحمد، لا يعبدوه طمعا في رزقه لأن الله هو الرزاق، إنما العبادة تكون من الله وبالله وإلى الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لماذا؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن عبادتهم لله تكون طاعة لله. هم الذين عرفوا أن للكون أسرارا مشحونا بها لن يستطيع أحد عدها ولا حصرها ولا فقهها ولا وعيها ولا أن يعيها إلا بمراد ربه. فإذا ما تجرأ عبد وأراد أن يبحث ما في الكون معتمدا على نفسه أعياه قلبه وضل عقله. إن الصالحين من أمة محمد هم الذين عرفوا أن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها. الصالحون هم الذين عرفوا سر الدنيا فلم يركنوا إليها ولا إلى ما فيها لأنهم علموا بالله عن يقين أن الموت لا شك يفنيهم ويفنيها، وعلموا أن لدار غد رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. الصالحون من أمة محمد هم الذين اتبعوا هديه وساروا على دربه وأقاموا سنته وحفظوا حجته وحفظوا أحاديثه فنالوا منها قسطا كانوا بها علماء أوفياء أتقياء أصفياء حاملين بعلمهم دين الله عز وجل إلى الدنيا كلها ليعلموا الناس جميعا أمور دينهم ويعلموا الناس أن الدين عند الله هو الإسلام، أن الدين عند الله هو الإسلام. وإني لأحمد الله عز وجل أن جعل من بينكم رجلا صالحا تقيا ورعا نقيا أحسبه على خير، لأنه عرف أن الإسلام لن يرتفع شأنه ولن يرقى شأوه إلا بالعلم، فجعل العلم سلاحا له وهدى الله على يديه كثيرون. أسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام وأن ينتفع به المسلمون وأن يجعل أمامه الصعب سهلا والعسر يسرا. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأمور ديننا. اللهم بصرنا بأمور ديننا، اللهم بصرنا بأمور ديننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك.
دمتم للعلم أهلا وللصلاح أهلا، وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضیاء الرحمن علیمی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور شیخ کے خطاب کا خلاصہ بیان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم. ہم سب کے لیے بڑی خوش قسمتی اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس محفل نور میں تشریف رکھتے ہیں، موجود ہیں، اور ہم اپنے ساقی، اپنے داعی، اپنے مرشد کے زیر سایہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن رہے ہیں. ابھی آپ حضرات نے دکتور مصباح الیمانی حفظہ اللہ ورعاہ کی ایک بہت ہی خوبصورت اور پرجوش تقریر اپنے سماعت فرمائی. دراصل وہ اپنے خطاب میں اولیاء اللہ اور صالحین کی عظمتوں کو آپ کے سامنے اجاگر کر رہے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص فضل و انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں ایسے بندوں کو پیدا کیا جو بندے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے. انہوں نے کلمہ اسلام کو پھیلایا، اسلامی تعلیمات کو پھیلایا، اور اسلام کے پیغام کو وہ ہر جگہ لے کر کے پہنچے. پھر اس کے بعد شیخ نے صالحین کی عظمت کے حوالے سے یہ گفتگو کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے مخلص بندے ہیں، صالح بندے مخلص بندے ہیں. مخلص کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر گمراہی سے، شرک و کفر سے لوگوں کو نجات دلاتے ہیں. وہ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی نا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی نعمت کو بھیج کر کے ان کے ذریعے سے تم کو جہنم سے آزادی اور جہنم سے نجات عطا فرمائی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین، ان کے نائبین، یہ اولیاء اللہ، یہ صالحین، یہ مخلص اس طریقے سے ہیں کہ یہ لوگوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کر سکتے. ان کو بڑا افسوس ہوتا ہے، ان کو بڑا ترس آتا ہے ان لوگوں پر جو کہ کفر و شرک میں ڈوبے ہوتے ہیں، کفر و شرک کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے بندوں کو ہاتھ پکڑ کے وہاں سے نکالتے ہیں اور کفر و شرک کی تاریکیوں سے ایمان کے اجالے کی جانب لے جاتے ہیں. شیخ بیان کر رہے تھے کہ یہ صالحین کیوں ہیں، کیسے صالحین ہوئے، صالحیت کے مقام پر کیسے پہنچے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ان کی فضیلت، ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ بندے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، ان میں کچھ بندے تو انبیاء میں سے ہیں، کچھ صدیقین میں سے ہیں، کچھ شہداء میں سے ہیں، اور کچھ صالحین میں سے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خاص انعام فرمایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کیسے ہیں، ان کو یہ مقام، ان کو کیا مقام ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ مقام ملا کہ جب یہ صالح بن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صالحین کے بارے میں کہ فَإِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، کہ اگر تم صالح بن جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی خوب مغفرت فرمانے والا ہے، ایسے بندوں کو خوب بخشنے والا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہیں، بہت زیادہ توبہ و استغفار کرنے والے ہیں. تو شیخ نے بھی بیان فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بندے جب ہدایت یافتہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی نعمت سے نوازا تو زادہم ہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا، وآتاہم تقواہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تقوی کی دولت عطا فرمائی۔ شیخ نے بھی بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نیک بندے وہ نیک بندے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندے سالے اس بنیاد پر ہوئے کہ یہ پوری دنیا میں اسلام کے مبلغ کہلائے، پوری دنیا میں امن و شانتی کے مبلغ کہلائے، جہاں بھی گئے اسلام کی خوشبو لے کر کے گئے، جو مکارم اخلاق کی خوشبو لے کر کے گئے۔ اور یہ صوفیہ اللہ کے نیک بندوں کی جماعت وہ جماعت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرتی ہے، اپنے آپ کو اخلاق سے آراستہ کرتی ہے، جو اپنے آپ کو فضائل سے آراستہ کرتی ہے، یعنی ہر خوبی ان صالحین کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی خاص اور بہت ہی نیک بندے ہیں، اور ان نیک بندوں کی صحبت میں ہم کو بیٹھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کے اخیر میں شیخ نے یہ ہم سب کو اس بات کی جانب متنبہ کیا کہ آپ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل ہے، ایک احسان ہے، تو اس نے آپ کو بھی ایک رجل صالح، ایک متقی، ایک پاسبان شریعت، پاسبان طریقت شخصیت عطا فرمائی ہے، جو شخصیت جس شخصیت کے دل میں اسلام کے لیے، دین کے لیے، انسانوں کے لیے دھڑکتا ہوا دل ہے، وہ امت کی خیرخواہی چاہتے ہیں، امت کی فلاح و بہبودی چاہتے ہیں، اسلام کی ترقی چاہتے ہیں، اسلام کو بلند رتبے، اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے درمیان رکھا ہے، اور وہ شخصیت کون ہے؟ ان کے نام نامی اسم گرامی سے ہم سب واقف ہیں، ان کے نام نامی اسم گرامی سے ہم سب واقف ہیں۔ میری مراد داعی اسلام سیدی ابو شیخ سیدی ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی مدظ اللہ العالی، اور اس کے بعد شیخ نے ہمارے شیخ کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کی شخصیت میں برکت عطا فرمائے، جو مسائل ان کے ہیں، جو پریشانیاں اور دشواریاں ہیں، ان دشواریوں کو اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی روئے زمین پر بڑی نعمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی صحبت میں ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شیخ کی گفتگو کا کچھ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔